الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مختصراً خطبہ مسنونہ کے بعد معزز محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض و معروض کرنے سے قبل اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں کہ مالک و مولا مجھ حقیر و فقیر کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کو حق قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من عبدین متحابین فی اللہ یستقبل احدہما صاحبہ فصافحہ ویصلیان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا لم یفترقا حتی تغفر ذنوبہما ما تقدم منہما وما تأخر۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں، ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ آسیو جرم کی دوا ہے درود، آسیو جرم کی دوا ہے درود، کیا دوا عین کیمیا ہے درود۔ ایک ساعت میں عمر بھر کے گناہ کرتا معدوم اور فنا ہے درود۔ چھوڑیو مت درود کو کافی، راہ جنت کا رہنما ہے درود۔ تو ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پوری ایمانداری کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کی خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ میرے عزیزو، الحمدللہ آج یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے۔ عشرہ ذوالحج یعنی ذوالحج کے ابتدائی 10 دن جو انتہائی فضیلت والے ہیں ان کا آخری دن ہے۔ حدیث پاک کے مطابق عشرہ ذوالحج میں ایک نیکی کا ثواب 700 گناہ سے بھی زیادہ دیا جاتا ہے۔ آج گویا نیکیوں کے اس موسم بہار کا آخری دن ہے۔ جتنی ممکن ہوں آج نیکیاں کر لی جائیں، زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کیجیے، درود پاک پڑھیے، 5 نمازیں بجماعت ادا کیجیے۔ آج بالخصوص صدقہ و خیرات کا دن ہے، قربانی کرنی ہے، قربانی کا گوشت غریبوں تک پہنچائیں۔ مہمانوں کا آنا جانا ہوتا ہے، اچھی نیتوں کے ساتھ مہمان نوازی کیجیے۔ صلہ رحمی کا دن ہے، اپنے عزیز رشتہ داروں تک قربانی کا گوشت پہنچائیے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ رشتہ داروں کو فون کر کے عید مبارک کہیے، ان کا حال احوال پوچھیے۔ غرض ہے کہ کوشش کر کے آج زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لیجئے۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب ترمذی اور ابن ماجہ میں مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم النحر یعنی قربانی کے دن آدمی کے اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ بے شک قربانی روز قیامت اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لائی جائے گی، اور بے شک قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی، نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی۔ خدا کے دوست ابراہیم کی سنت ہے قربانی۔ مسلمانوں کبھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا، مسلمانوں کبھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ وقار دین ہے اسلام کی شوکت ہے قربانی، وقار دین ہے اسلام کی شوکت ہے قربانی۔ میرے عزیزو، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی لاکھوں لاکھ مسلمان قربانی کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی قربانی اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ قربانی قبول ہونے میں سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے وہ دل کی کیفیات ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت ہے زمانہ جاہلیت میں غیر مسلم اپنی قربانیوں کے خون سے کعبہ شریف کی دیواروں کو آلودہ کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس طرح کرنے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ پھر جب اسلام کا نور جگمگایا، صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے حج کیا، قربانیاں پیش کی، تو ان کی تعلیم کے لیے یہ آیت کریمہ اتری اور بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ تو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون بارگاہ الہی میں پہنچتا ہے، ہاں تمہاری طرف سے تقوی پرہیزگاری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور قربانی کرنے والا صرف اچھی نیت، اخلاص اور تقوی کی شرائط پر عمل کر کے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے۔ جانتا ہے بارگاہ حق کے آئین و اصول، جانتا ہے بارگاہ حق کے آئین و اصول، دل کے ٹکڑوں کی یہاں پر نظر ہوتی ہے قبول، دل کے ٹکڑوں کی یہاں پر نظر ہوتی ہے قبول۔ شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کی جو وضاحت فرمائی، اس کے مطابق اس کے مفہوم کو ذرا کھول کر بیان کروں تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے بندو، تم گھر سے نکلے، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم مویشی منڈی پہنچے، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جانور خریدا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم جانور گھر لائے، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جانور کی دیکھ بھال کی، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جانور کو میرے نام پر ذبح کیا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جانور کا گوشت خود بھی پکایا اور خود کھا لیا، دوستو احباب کو کھلایا، لوگوں میں تقسیم بھی کر دیا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے۔ الغرض جانور خریدنے سے لے کر اسے قربان کر کے گوشت کھانے اور تقسیم کرنے تک تمہارے سارے کے سارے اعمال دوسروں کے سامنے تھے، لیکن اس پورے وقت میں ایک چیز ہے جو میرے اور تمہارے درمیان میں تھی، اور وہ تمہارے دل کی کیفیت ہے، تمہارے دل کی حالت اور کنڈیشن ہے۔ پس تمہارے عمل کی قبولیت کا فیصلہ اسی دل کی کیفیت اور اسی دل کی کنڈیشن سے کیا جائے گا۔ یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارے دل میں تقوی تھا یا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو قبول ہے وہ یہی دل کا تقوی ہے، وہی دل کی پرہیزگاری ہے۔ اے عاشقان اولیاء و رسول، اب ہم غور کر لیں کہ جب ہم جانور خریدنے گئے تھے دل میں نیت کیا تھی؟ کیا جانور خریدتے وقت دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، یا یہ جذبہ تھا کہ رب کے نام پر بہتر سے بہترین جانور قربان کروں گا؟ جب جانور لے کر محلے میں پہنچے تھے، لوگوں نے دیکھ کر واہ واہ کی تھی، اس وقت دل کی کیفیت کیا تھی؟ جب دوستوں اور پڑوسیوں نے پوچھا تھا کہ جانور کتنے کا لائے، اس وقت دل کی کیفیت کیا تھی؟ جب دوسروں کے جانور دیکھ کر اپنے اور دوسرے کے جانور کا موازنہ کر رہے تھے، اس وقت دل کی کیفیت کیا تھی؟ غرض ہے کہ ہماری قربانی میں گوشت وہ ہے جو ہم کھائیں گے یا لوگوں میں تقسیم کریں گے، خون کو مٹی چونس جائے گی، کھال کسی مدرسے کو پیش کر دی جائے گی، ایک چیز باقی بچے گی، ہمارے دل کا اخلاص، ہمارے دل کا تقوی، ہمارے دل میں موجود جذبہ اطاعت، ہمارے دل میں موجود اپنے رب کی محبت۔ اگر یہ مقدس کیفیات موجود ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی قربانی قبول ہی قبول ہے۔ اگر یہ نہیں ہے، اخلاص کی جگہ دکھلاوا ہے، تقوی کی جگہ گوشت کا حصول مقصود ہے، رب کی محبت کی جگہ اپنی سخاوتوں کا اظہار مقصود ہے، پھر معاملہ دشوار ہو سکتا ہے۔ اس لیے آج ہم جب قربانی کریں گے اس وقت دلوں کی کیفیات درست رکھیے۔ قرآن کریم اور احادیث کریمہ میں ہمیں ایسی کیفیات بتائی گئی ہیں کہ قربانی کرتے وقت ان کیفیات کو دل میں رکھنا بہت اہم اور بہت امپورٹنٹ ہے۔ ان میں سے پہلی کیفیت خوش دلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ فطیبوا بہا نفسا، پس خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ میرے عزیز، قربانی کرتے وقت ہم نے اپنے دل میں جو کیفیت رکھنی ہے ان میں سے پہلی کیفیت خوشی ہے۔ بعضوں کی کیفیت ایسی بنتی ہے کہ قربانی کرنی تو نہیں ہوتی، چونکہ مالی کے نصاب تھا
قربانی واجب ہو گئی تھی لہٰذا کرنی پڑی۔ آج کے دور میں یہ بھی ایک غنیمت ہے کہ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مان تو لیا، مالک نصاب ہو گئے تھے، قربانی واجب ہو گئی تھی تو الحمدللہ واجب ادا تو کر رہے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ مگر حدیث پاک میں ہمیں اس سے آگے کا سبق دیا گیا کہ قربانی کر رہے ہیں تو مجبوراً نہیں بلکہ خوشی خوشی کریں۔ جب قربانی کر رہے ہوں تو دل میں خوشی ہونی چاہیے کہ الحمدللہ آج میں اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہوں۔ روایات میں آتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے کو مینا میں لے کر گئے، انہیں اپنا خواب سنایا اور ارشاد فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فرما رہے تھے تو اس وقت شہزادے کا چہرہ جگمگانے لگا، جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، یہ چہرے پر چمک کیسی ہے، جسم پر کپ کپی کیوں ہے؟ اب شہزادے کا ذرا جواب سنیے۔ آپ نے عرض کیا ابو جان میں قربان ہو جاؤں تو اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤں گا، اس فانی دنیا سے جدا ہو کر جنت میں پہنچ جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے متعلق یہ حکم اسی لیے تو دیا ہے کہ وہ رب کریم مجھ سے راضی ہے۔ بے شک رب کے ہاں جو نعمتیں تیار ہیں وہ اس دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ بس اسی خوشی سے چہرہ چمک رہا تھا۔ عید قرباں جذبہ ایثار کا اظہار ہے، عید قرباں جذبہ ایثار کا اظہار ہے، یہ اطاعت کا خلیل اللہ کی معیار ہے یہ تسلیم و رضا کی ایک لافانی مثال ہے، یہ تسلیم و رضا کی ایک لافانی مثال۔ جان دینے کے لیے فرزند بھی تیار ہے، باپ کا حسن عمل بیٹے کا ذوق اتباع، باپ کا حسن عمل بیٹے کا ذوق اتباع اس مثالی داستاں کا مرکزی کردار ہے، اس مثالی داستاں کا مرکزی کردار ہے۔ عید قرباں جذبہ ایثار کا اظہار ہے، یہ اطاعت کا خلیل اللہ کی معیار ہے۔ میرے عزیزو یہ ہے وہ مبارک کیفیت و کنڈیشن جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مقدس دل پر طاری تھی۔ قربانی کے وقت آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ کس بات کی خوشی؟ آج میں اپنے رب کے نام پر قربان کیا جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اس کیفیت کی پیروی ہم نے کرنی ہے۔ قربانی مجبوری سے نہ کریں بلکہ دل میں خوشی ہو، دل جھوم رہا ہو۔ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں جوش مار رہی ہو، دل ہی دل میں یہ جذبہ ابھر رہا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو میں جانور رب کے نام پر قربان کر رہا ہوں۔ اگر حکم ہوتا تو اپنی جان بھی قربان کرنے سے ہرگز پیچھے نہ ہٹتا۔ ایک حسرت ہو دل میں چبھن سی ہو کہ کتنا خوش نصیب جانور ہے، اپنے رب کے نام پر قربان ہو رہا ہے۔ کاش میں بھی اپنے رب کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر جاؤں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ شیخ احمد بن یحییٰ دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک نیک بزرگ ہوئے ہیں، دمشق کے رہنے والے تھے۔ ایک روز اپنے گھر اپنے والدین کے ساتھ بیٹھے تھے اور اپنی امی ابو کو قرآن کریم پڑھ کر سنا رہے تھے۔ دوران تلاوت حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ آیا۔ انہوں نے قرآن کریم سے یہ واقعہ پڑھ کر سنایا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے تھے، کیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خوش دلی کے ساتھ اپنے آپ کو ذبح کے لیے پیش کیا۔ یہ واقعہ سنا تو امی جان کے دل کو جوش آیا۔ فرمایا بیٹا احمد میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے، میں تمہیں رب کے نام پر قربان کرتی ہوں، جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں گھر سے چلا، مکہ مکرمہ پہنچا، کعبہ شریف کے قریب رہ کر عبادت کرتا رہا، نیکیوں میں مصروف رہا۔ کافی عرصے کے بعد والدین کی یاد آئی، میں گھر چلا آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے امی جان کی آواز آئی کون ہے؟ میں نے کہا آپ کا بیٹا احمد ہوں۔ امی جان نے دروازہ بھی نہ کھولا، اندر ہی سے فرمایا میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر وقف کر چکی ہوں، بیٹا جاؤ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، دین کی خدمت کرو، اب روز قیامت ہی ملاقات ہوگی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ محبت بھی کیا چیز ہے، کیا عجیب چیز ہے، دل سے دونوں جہان کی چاہت مٹا دیتی ہے۔ خیر میرے عزیزوں، جب ہم قربانی کر رہے ہوں تو دل میں ایک خوشی کی کیفیت ہونی چاہیے، ایثار و جانثاری کا جذبہ دل میں ہو۔ یہ جذبہ ہی ہے جو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ میرے عزیزو، قربانی کرتے وقت دوسری کیفیت جو ہمارے دل میں ہونی چاہیے وہ اخلاص ہے۔ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ضحى طیبة نفسه محتسبا لأضحیتہ کانت له حجابا من النار، جس نے خوش دلی سے اور خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کی، اس کی قربانی اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہاں دیکھیے جس کیفیت جس کنڈیشن کی طرف ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے، محتسباً، یعنی خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اس کے علاوہ ہم کچھ نہ چاہتے ہوں، نہ دنیا کی شہرت، نہ اپنی واہ واہ، نہ کوئی تعریف، نہ خود پسندی، کچھ نہیں، بس ایک ہی مقصد ہو، میں قربانی کر رہا ہوں، کاش اس کے صدقے مجھے رب کی رضا نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی یاد میں ہم قربانیاں کرتے ہیں، روایات میں ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربانی کے لیے لٹا لیا، ان کے ہاتھ باندھ دیے، پھر ان کے سر کے قریب بیٹھ گئے، چھری ان کی گردن پر رکھی، پھر کہا، الہی لک الحمد فی الدہر الباقی، رزقتنی الولد علی کبر سنی فابتلیتنی بہذا البلاء۔ اے اللہ تبارک و تعالی، ہمیشہ ہمیشہ تک تیری ہی حمد ہے، تو نے مجھے بڑھاپے میں بیٹا دیا۔ فرمایا پھر اس کے ذریعے یہ آزمائش فرمائی، فَإِن كَانَ هَذَا رِضًا لَكَ فَأُسَلِّمُ لِأَمْرِكَ، بس اگر تیری رضا اسی میں ہے تو میں تیری رضا کی خاطر تیرے حکم کے سامنے سر جھکاتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تو فرشتے بھی روئے، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کیا، مولا یہ تیرے نبی ہیں، ان میں سے ایک تیری رضا کی خاطر منہ کے بل لیٹا ہے، دوسرا تیری رضا کی خاطر ذبح کرنے کو تیار ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جنتی میڈا بھیج دیا۔ میرے عزیزو، اس عظیم الشان قربانی کے وقت ان دو بلند رتبہ نبیوں کی حقیقتاً دل کی کیفیت و کنڈیشن کیا تھی، یہ تو نہ ہم جان سکتے ہیں نہ اس تک پہنچ سکتے ہیں، البتہ یہ روایات ان کیفیتوں کی کچھ جھلک دکھلا رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قربانی کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب قربان ہونے کو تیار تھے، ان دونوں کی پیش نظر دنیا نہیں تھی، اپنی واہ واہ نہیں تھی، اپنا مقام، اپنا رتبہ، اپنی تعریف کچھ بھی مقصود نہیں تھا، ان کے دل تڑپ رہے تھے تو صرف ایک چیز کے لیے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ معلوم ہوا قربانی کا جو اصل فلسفہ ہے وہ ہے ہی رب کی رضا، اللہ تبارک و تعالی کی رضا۔ لہٰذا جب ہم قربانی کریں تو دل میں اخلاص کا جذبہ ہونا چاہیے، للہیت ہو، ہمارے پیش نظر نہ اپنی تعریفیں ہوں، نہ واہ واہ ہو، نہ دکھلاوا ہو، ادھر جانور کے گلے پر چھری چل رہی ہو، ادھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مچل رہے ہوں، دل ہی دل میں دعائیں کر رہے ہوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے رب کریم، میرے بس میں جو تھا میں نے کر دیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خلیل کے صدقے مجھ سے راضی ہو جا۔ میرے عزیزو، اخلاص عمل کی جان ہے، قبولیت کی چابی ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں اخلاص کے بغیر عمل بے جان جسم جیسا ہے، یہ گویا وہ درخت ہے جس پر پھل نہیں لگتے، لہٰذا جس طرح بے جان جسم دفنانے کے قابل ہوتا ہے، یوں ہی اخلاص کے بغیر عمل بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ جیسے بغیر پھل کا درخت جلانے کے کام آتا ہے، یوں ہی ریا یعنی دکھلاوے والی عبادت بھی جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ آپ جانتے ہیں ہرن ایک مشہور جانور ہے، دنیا کی بہترین خوشبو جسے کستوری کہتے ہیں یہ ہرن کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ ہرن میں یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات الحیوان میں اس تعلق سے ایک روایت لکھی۔
فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں اور خلیفۃ اللہ بن کر تشریف لائے تھے، چنانچہ زمین پر جو جانور تھے وہ آپ کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوئے۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ سب جانور باری باری حاضر ہو رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کے حسب حال ان کے لیے دعائیں فرما رہے تھے۔ اسی دوران ہرن بھی حاضر ہوئے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی، اسی کی برکت سے ان سے خوشبوئیں مہکنے لگی۔ اب جب یہ ہرن واپس گئے، دیگر جانوروں نے ان سے پوچھا تمہارے اندر یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ ہرن بولے یہ خوشبو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک اور دعا کی برکت سے ہے۔ چنانچہ وہ جانور بھی خوشبو کی لالچ میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حق میں بھی دعا فرمائی اور ان کی پیٹھ پر ہاتھ بھی پھیرا، مگر ان سے خوشبو نہ مہکی۔ واپس آئے، ہرنوں سے بات کی، بولے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری پشت پر بھی ہاتھ پھیرا، ہمارے لیے بھی دعا فرمائی، مگر ہمارے اندر تو خوشبو نہیں آئی۔ ہرن بولے ہم صرف و صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے لیے حاضر ہوئے تھے، مگر تمہاری نیت ان کی تعظیم کی نہیں بلکہ خوشبو حاصل کرنے کی تھی، اس لیے تمہیں وہ برکتیں نہیں مل سکی جو ہمیں نصیب ہو گئیں۔ سبحان اللہ، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ میرے عزیزو، علماء اکرام فرماتے ہیں نیک عمل 3 چیزوں سے بنتا ہے۔ نمبر 1، بندہ یہ جان لے کہ اس عمل کی توفیق اللہ تبارک و تعالی ہی نے عطا فرمائی ہے، اس سے خود پسندی کی کاٹ ہو جاتی ہے۔ بندہ اپنے عمل سے صرف و صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہے، اس سے بندہ ریاکاری، دکھلاوے اور اپنی واہ کی آفت سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 3، بندہ اپنے عمل کا ثواب موت کے بعد ہی پانا چاہے، اس کی برکت سے مخلوق کی طرف سے کوئی لالچ باقی نہیں رہتی۔ غرض میرے عزیز، جب ہم قربانی کر رہے ہوں تو ہمارے دل میں اخلاص ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر نظر ہو، اس کیفیت و کنڈیشن کے ساتھ قربانی کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی برکت نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی مل جائے گی۔ میرے عزیزو، ایک اور پیاری کیفیت جو قربانی کے وقت ہمارے دل میں ہونی چاہیے وہ رحم دلی ہے۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ادب یہ ہے کہ جب ہم جانور کو ذبح کر رہے ہوں اس وقت بھی ہمارے دل میں رقت موجود ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم جانور کو ذبح تو کریں، مگر اس کی صورت یہ ہو کہ جب ہم جانور کے گلے پر چھری چلا رہے ہوں اس وقت بھی ہمارے دل میں رحم ہی ہو، اس وقت بھی ہمارے دل میں رقت ہی ہو۔ یوں کہہ لیجئے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بجا لانے کے لیے جب جانور کے گلے پر چھری چلا رہا ہو اس وقت رحم دلی کی وجہ سے اس کی دھڑکن تیز ہو جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، یوں دل میں رقت اور رحم کی کیفیت اور کنڈیشن رکھ کر جانور کو ذبح کیا جائے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بکری ذبح کرتا ہوں اور مجھے اس پر رحم آ رہا ہوتا ہے۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بکری پر رحم کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمائے گا۔ سبحان اللہ، افسوس ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہے، لوگ قربانی کے وقت جانور کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض نادان تو جانور کو تڑپتا دیکھ کر تالیاں بھی بجاتے ہیں، بلکہ آج کل تو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ بیچارے جانور کی اس کی اور اس کی تڑپ کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ وقت تماشا دیکھنے کا نہیں بلکہ رحم دلی کے سبب آنسو بہانے کا ہے، اس جانور کی خوش قسمتی کے وہ اللہ تبارک و تعالی کے نام پر قربان ہو رہا ہے، اس کی خوش قسمتی پر رشک کرنے کا وقت ہے۔ میرے عزیز، یہ مقدس اور مبارک کیفیات ہیں جو قربانی کے وقت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، اس بات کی خوشی ہو۔ نمبر 2، دل میں جذبہ اخلاص موجود ہو۔ نمبر 3، جانور کے حق میں رحم دلی کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہو۔ یہ جذبات اور کیفیات و کنڈیشن دل میں رکھ کر قربانی کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی قربانی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قبول بھی ہوگی اور اس کی برکت سے ایمان بھی مضبوط ہوگا۔
میرے عزیز، ہم نے آیت کریمہ سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ یہ آیت ہمیں سبق دے رہی ہے کہ اپنی قربانی کو قبولیت کے لائق بنانے کے لیے تقوی کے تقاضوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مثلا قصاب کے ساتھ معاملہ طے کرنے میں اجارے کے شرعی اصول پیش نظر رکھے جائیں، قصاب کی اجرت پوری بر وقت دے دی جائے، قربانی کا جانور گلی میں باندھ دیا جاتا ہے جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، ایسا نہ کیا جائے۔ قربانی کے وقت بعض اوقات راستہ بند کر دیا جاتا ہے، اس سے بھی بندوں کے حقوق پامال ہو سکتے ہیں۔ عوامی راستے پر قربانی کی جاتی ہے، ایسی صورت میں بندوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ گلیوں میں خون یوں ہی بہتا چھوڑ دیا جاتا ہے جس سے گزرنے والوں کے کپڑے آلودہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اس سے بچا جائے۔ اوجھڑی اور جانور کی آنتیں، پیٹ سے نکلنے والی گندگی وغیرہ یوں ہی گلی میں نہ ڈالی جائے۔ غرض قربانی کرنے میں طہارت، پاکیزگی، صفائی ستھرائی کا پورا خیال رکھا جائے۔ اجتماعی قربانی کی صورت میں گوشت کی تقسیم شرعی اصولوں کے عین مطابق کی جائے، کسی کا بھی حق ضائع نہ ہونے دیا جائے۔ قربانی کی کھال دینے کا اگر کسی سے وعدہ کیا ہے تو اسے بار چکر نہ لگوائے جائیں۔ بعض نادان قربانی کی آڑ میں معاذ اللہ جماعت چھوڑتے ہیں، بلکہ بعض تو نمازیں ہی قضا کر ڈالتے ہیں۔ ان کے بہانے ہوتے ہیں کہ قصاب دیر سے آیا تھا، قربانی کرتے جماعت گزر گئی، کپڑوں پر خون لگا تھا اس لیے نماز ہی قضا ہو گئی وغیرہ۔ غرض ہر وہ کام جو گناہ ہے یا جس کی وجہ سے گناہ میں جا پڑنے کا اندیشہ ہے، اس کام سے بچنا تقوی کا تقاضا ہے، اور قربانی میں تقوی کے تقاضوں پر عمل کرنا قربانی کو بارگاہ الہی میں قبولیت کے لائق بناتا ہے۔ میرے عزیز، تقوی کے تقاضوں میں سے ہی ہے کہ قربانی کرنے میں جذبہ اخلاص بھی ہو، جذبہ ایثار بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تن من دھن لٹا دینے کا عزم بھی ہو۔ جب جانور کے گلے پر چھری رکھی جائے تو بندہ محبت الہی سے سرشار ہو، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہو، مولا جانور کی قربانی کا حکم ہوا، میں تیری رضا کے لیے جانور قربان کرتا ہوں۔ الہی، نفسانی خواہشات کو قربان کر کے تیری رضا والے کام کرنا بھی تجھے محبوب ہے۔ مولا آج اس سے تیری رضا کے لیے نفس امارہ کو بھی مارتا ہوں، آج کے بعد کبھی نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اے میرے پاک پروردگار، آج تیرے حکم سے جانور قربان کر رہا ہوں، تیری رضا کے لیے، تیرے دین کی خاطر وقت کی بھی قربانی دیا کروں گا۔ مولا جب مؤذن حی علی الفلاح پکارے گا تو نیند کی، اپنی دکان کی، کاروبار کی، دنیاوی کام و کاج کی قربانی دے کر فوراً مسجد میں حاضر ہو جایا کروں گا، بلکہ اے میرے پاک پروردگار، نفس کی خواہشات، وقت اور مال وغیرہ تو کیا، تیری رضا کی خاطر اگر مجھ سے جان کی قربانی بھی مانگی جائے تو ہرگز پیچھے نہیں رہوں گا، بلکہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر، سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی با کمال قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔